عمل ہو گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. فَدَّارَأْتُمْ، فَدَّارَ کا مطلب ہے الزام لگانا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس میں الزام لگا رہے تھے. فیہا اس قتل کے اندر ایک دوسرے پر. تم ایک دوسرے پر الزام لگانا. تمہارا ٹھیک ہے. فدارا کا مطلب ہے ایک دوسرے پر ڈالنا. ٹھیک. فدارا مطلب ایک دوسرے پر الزام لگانا. تم ایک دوسرے پر الزام لگائے تھے. فیہا اس قتل کے سلسلے میں. واللہ مخرجون، اور اللہ نکالنے والا ہے. ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. فقلنا، تکتمون کا مطلب ہے چھپانا، تم چھپاتے ہو. فقلنا، بس ہم نے کہا اضربوہ کہ مارو، ببعضھا اس کے بعض حصے کو اس پر. اضربوہ اس کو مارو، ببعضھا اس کے بعض پر. کذالک، پھر اس سے وہ زندہ ہو گیا. جب وہ زندہ ہو گیا تو کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتی، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو. کذالک اسی طرح. کذالک کو پکا کر لیں، پیچھے بھی 3-4 دفعہ گزر چکے. اچھا اب سمجھ لینا مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں کے ہاں عابیل نامی ایک آدمی مارا گیا، اور چونکہ وہ بڑا صاحب ثروت تھا تو اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا. اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا. کہتا یہ تو مرتا نہیں، میں جلدی سے مار لوں، ساری جائیداد کا قبضہ کر لوں. تو اس کو قتل کر دیا. جب اس کو قتل کر دیا تو وہاں پر اور اس کو قتل کر کے نا کسی اور آدمی کے دروازے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. بہت تفصیلات ہیں. یہ کہتے ہیں جناب وہ جو آدمی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا فرمانبردار تھا، لیکن انہوں نے بہت شور مچایا. ہم نے بدلہ لینا، اور جلدی میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لے آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم نے تو اس کا یہ کرنا ہے، تم ایسا کرو ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے ساتھ لگا دو، اللہ نے تم کو حکم دیا. اس کے ساتھ لگاؤ، یہ زندہ ہو کے اپنے بارے میں بتا دے گا. چنانچہ انہوں نے اس طرح کے سوال کیے. سوال کرنے کے بعد جب وہ گائے آئی، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ لے کے مردے کے جسم سے مارا گیا. تو مردے نے اٹھ کے بتایا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا، وہ اس کا بھتیجا تھا. چنانچہ اس کو قصاص میں قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا قصہ یہاں پر بتایا گیا. اس کی بہت تفصیل ہے. قصہ موسیٰ کے اندر میں نے وہ ساری ذکر کی ہے. کافی عرصے زندہ رہا تھا نہیں، فوراً مر گیا تھا تھوڑی دیر تھی. بس اتنا ہی کریں گے. ارے ہم بھی تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا بھائی. یہ تو گائے زندہ ہوئی نا، ہمارے سامنے روزانہ کتنے انڈے زندہ ہوتے ہیں. اصل میں آج کی ٹیکنالوجی اور ہے، آج بھی وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جو کہ آج نہیں ہوتی. وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ اس طریقے سے کہ یہ تھوڑی سی واضح ہے. ان کی نافرمانی بتائیں کہ یہ ایسی قوم ہے، یہود ایسی قوم ہے، آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے گی، تمہارے وعدوں پہ تمہیں چھوڑ دے گی. ان سے دوستیاں نہیں لگانا، ان کو اپنا نہیں سمجھنا. یہ آنکھوں سے دیکھ کر انکار کر رہے ہیں. ہمیں سیاست بھی تو اللہ سکھا رہے ہیں نا. یہ لوگ آنکھوں سے دیکھ کر انکار کر رہے ہیں، تمہارے وعدوں پہ یقین کر جائیں گے. ایسی قومیں ہیں. دوسرا ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا. یہ چونکہ بڑی قوم گزری تھی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ذکر اس لیے کیا خاص طور پہ قرآن میں زیادہ کہ یہودی منظم قوم تھی. جو مشرکین تھے نا ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. بت بنایا، رات کو اس کے سامنے پوری رات کھڑے رہے، صبح اٹھ کے اسی کو کھا گئے.
ٹھیک ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن یہودی اہل کتاب تھے، یہ کتاب سے رہنمائی لیتے تھے، اس کے مطابق احکامات چلتے تھے، یہ قانون سازی ہوتی تھی، اس قانون سازی کے مطابق یہ لوگ چلا کرتے تھے۔ ایسی قوم کا مقابلہ علم سے کیا جاتا ہے، ایسی قوم کا مقابلہ محض چھوٹے چھوٹے چار پانچ دلائل سے نہیں کیا جاتا۔ جو قوم خود بے وقوف ہے تو اس کو ایک دو دلیل کافی ہے، لیکن یہودی سمجھدار قوم تھے، اس وجہ سے ان کو ان کی ہسٹری گنائی، دیکھو تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد جن کو تم کہتے ہو یہ تو بہت بڑے تھے، وہ ایسے تھے کہ مردہ زندہ ہو کر دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے آسان بنائے۔